اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد الائمہ المہدیین وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ظہور مہدی۔ میرا نام ہے عالیہ آل المہدی اور میرے ساتھ آج موجود ہیں قدیر آل المہدی اور طاہر آل المہدی۔ السلام علیکم جی، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایک خاص لیکچر پر گفتگو کریں گے جو کہ قائم آل محمد ابو صادق منہ السلام کے لیکچرز میں سے ایک لیکچر ہے، جس میں قائم آل محمد منہ السلام نے کافی وضاحت کی ہے کہ کس طریقے سے آخری زمانے میں مسلمانوں کے کیا حالات ہوں گے اور کس طرح سے اس زمانے کے بے عمل علماء نے اسلام کو کرپٹ کیا ہے یا بدعنوان کیا ہے۔ تو اس کی طرف ہم اب توجہ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ان کلپس میں قائم آل محمد بن السلام نے ان کے الفاظ مبارک کیا ہیں اور انہوں نے کس طرح کے اگزامپلس دیے ہیں یا مثال دیے ہیں کہ آج کے زمانے میں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں اس وقت۔ تو چلیے ہمارے ساتھ فرسٹ کلپ کی طرف۔ قرآن میں لکھا ہے کہ خدا کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خبردار کرنے والے کو نہ بھیجے، اور مہدی کا آگے آنا ضروری ہے، قائم کا آگے آنا ضروری ہے، اور انہیں لوگوں پر حجت قائم کرنی ہے۔ انہیں ثابت کرنا ہے کہ یہ وہی شخص ہیں جن کی پیروی اس دن اور دور میں واجب ہے، اور انہیں مہدی کے پرچم کی طرف بلانا ہے، آل محمد کے پرچم کی طرف، اور پھر اس کے بعد وہ مسلمانوں کی سرزمین پر قابض قوتوں سے لڑنا شروع کرتے ہیں، اور اس وقت پوری عرب دنیا ان قوتوں کے قبضے میں ہے، اور یہ محمد اور آل محمد کی روایتوں سے واضح ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ قائم کو مسلمانوں کے ہاتھوں اس سے بھی بدتر تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع اسلام کے وقت برداشت کی تھی، کیونکہ روایت کہتی ہے کہ جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بھیجا گیا تو لوگ لاٹھیوں اور پتھروں کی پوجا کر رہے تھے، لیکن جب مہدی آتے ہیں تو سب لوگ قرآن کو ان کے خلاف دلیل کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے خلاف اپنی بنائی ہوئی تفسیر سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے عوام کو الجھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور مہدی بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ حقیقی اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں اور مہدی حقیقی اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جب ہم محمد اور آل محمد کی روایتوں کو صحیح سے پڑھتے ہیں، جب وہ ان خطرات اور فتنوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو امت مسلمہ کو درپیش ہیں، اور جن میں پیغمبر اسلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ایسی روایتیں نہیں ملی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہوں کہ یا اللہ میری امت کو یہودیوں سے بچا، یا انہیں یہودیوں کے فتنے سے بچا۔ نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو متنبع کرتے نظر آتے ہیں کہ میں یہودیوں کی فتنے سے تمہارے لیے پریشان ہوں۔ واقعی کبھی نہیں ہوتا ایسا، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ نبی دجال کی فتنے سے اپنی امت کے لیے پریشان ہیں، اور فرماتے ہیں کہ دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے جس سے وہ اپنی امت کے لیے پریشان ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ ہیں بے عمل علماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے لیے دجال کی فتنے سے زیادہ خطرناک بے عمل علماء ہیں، اور وہ ہمارے شیعوں کے لیے یزید ابن معاویہ کے لشکر سے زیادہ خطرناک ہیں، اور یزید ابن معاویہ کی فوج نے اہل بیت کے سر قلم کیے اور اہل بیت اور ان کے شیعوں کی ہر نشانی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اور اس طرح بے عمل علماء بھی آخری وقت میں اپنا مشن بھی یہی بناتے ہیں، اور جس چیز کے لیے وہ کام کرتے ہیں وہ تمام اسلام کا خاتمہ ہے۔ جی، جس طرح سے ہم نے دیکھا اس وقت کلپ میں، اس زمانے میں
اسلام کو پھیلانے والے یا اسلام کے جو کہتے ہیں کہ وہ اسلام کے اوپر ان کی اتھارٹی ہے کوئی، وہ آج کے علماء ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کنفیوژن بہت ہے دنیا میں، الجھن بہت ہے، اور جو فرقے ہیں مختلف اسلام میں وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ صحیح حقیقت کیا ہے. سب اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہی صحیح راستے پر ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں حدیث میں، اس طرح سے قائم آل محمد علیہ السلام نے بھی یہاں فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کہ میں پریشان ہوں امت کے لیے، کس سے؟ ان علماء سے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ یہودیوں کی بات کی ادھر، اور دجال کی بھی جب بات کی تو پھر کہا کہ دجال سے زیادہ بڑا فتنہ کون ہے؟ بے عمل علماء. تو اس بات کو ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھائیں ناظرین کو کہ یہ ایک فتنہ کیوں ہے امہ کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں علماء کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں جن کی طرف وہ مڑ سکیں سیکیورٹی کے لیے یا حفاظت کے لیے، جہاں تک مذہب کی بات ہوتی ہے. تو ان کا کیا، اس کا کیا چاہ رہا ہے پھر؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر ہم پہلے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کس مذہب پر ہیں. اگر ہم آل محمد کے مذہب پہ ہیں تو ہمیں آل محمد کا مذہب جو ہے روایتوں کے تھرو پہنچتا ہے. یہ نہیں کہ ہم جس کمیونٹی میں پیدا ہو جائیں، جس کلچر میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایک رواج چل رہا ہے تو بس ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. تو اگر ہم آل محمد کے مذہب پر ہیں تو انہی کے روایتوں سے یہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. جیسے کہ میرے ذہن میں یہ روایت آ رہی ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ ایک نیا اسلام لے کر آئیں گے. اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو اسلام اس دنیا میں ہوگا وہ میرے خیال سے 99% کہتے ہیں نا کہ وہ نیا مذہب ہوگا ایک حساب سے. تو جو اسلام چل رہا ہے وہ 99% وہ غلط ہے. اور اگر اسی روایت کو اگر ہم اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ جو ابھی اسلام جو دنیا میں ہے اور جس طرح یہ پریچ کیا جا رہا ہے، اور زیادہ تر یہ علماء ہی کر رہے ہیں جو پریچ کر رہے ہیں نا، علماء کی طرف سے یعنی ہمیں اسلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہر زمانے میں جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو سارے پیغمبر اور ائمہ کے دشمن جو تھے علماء ہی تھے. جی ہاں، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جیسے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ میں سارے یعنی کسی بھی پیغمبر کو دیکھ لیں، کسی بھی اس کو دیکھ لیں، تو ان کے دشمن جو تھے وہ علماء، اس زمانے کے علماء ہی تھے. تو ایسی کوئی انوکھی یا نئی چیز تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. یعنی ہم ہسٹری سے بھی دیکھ سکتے، تاریخ سے دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں دیکھ سکتے ہیں، یہ سب واقعات موجود ہیں قرآن پاک میں. جی. لیکن یہ جیسے قائم نے ابھی انہوں نے فرمایا کہ قائم جو ہے وہ ان کا جو مطلب جو ان کی جنگ ہوگی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ سخت ہوگی، کیونکہ اس زمانے میں لوگ لاٹھیوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے. لیکن آج کے زمانے میں مطلب یہ علماء جو ہے یہ ان کا یہ آبا پہن کے، ان کے ممبر پہ بیٹھ کے، ان کا نام استعمال کر کے مطلب اسلام کی دعوت دے رہے ہوتا ہے نا. لیکن اگر ہم روایات کے ساتھ دیکھیں گے تو یعنی کمپلیٹلی ڈفرینٹ پکچر ہے اس چیز کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد علیہ وسلم تسلیما. دیکھیں طاہر بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے. ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں. اگر آپ 1,24,000 پیغمبروں کی مثالیں لے لیں تو ہر دور میں، ہر پیغمبر کے دور میں کیا ہوا تھا کہ جو اس وقت کے پڑھے لکھے جو قاضی تھے، علماء بنے بیٹھے تھے، وہ ان کے خلاف جا رہے تھے. اسی طرح جب آپ اماموں کی طرف آ جائیں تو کربلا میں کیا ہوا تھا؟ کربلا میں جو سب سے پہلا فتویٰ دیا تھا وہ قاضی شرائع نے دیا تھا. وہ بھی بہت بڑا عالم تھا. دیکھ آپ صرف قاضی کا کیا ہے کہ دیکھو جو اس وقت کا حکمران تھا، ظالم تھا، اس نے کیا کیا کہ علماء کو آگے کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت کی گورنمنٹ اور علماء دونوں ملے ہوئے تھے. یہ جو علماء ہیں یہ گورنمنٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اپنی طرف سے یعنی اللہ کی طرف کسی کو بلانا، کسی کے پیغمبر کے ساتھ ملانا، حساب کرنا، وہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ جتنا بھی سلسلہ جاری ہو رہا ہے یہ ہمارے بے عمل جو علماء ہیں ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھ لیں اس دور میں کیا ہوگا، کربلا اور پرافٹوں کے جو پچھلی مثالیں آپ لے لیں، اس دور سے اور اس دور سے کمپلیٹ یہ
علیحدہ مثال دی جائے گی کہ دیکھیں اس وقت جو لوگ تھے ان کو اتنا علم نہیں تھا، پڑھے لکھے شعور نہیں تھا، لیکن اس دور میں لوگوں میں شعور ہے، جی ہاں، لیکن پھر بھی وہ علماء کے پیچھے چل رہے ہیں. اور علماء کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے پیسے بنانے کے لیے، اپنے عزت بنانے کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں. مذہب بیچ رہے ہیں نا عوام کو، تب یہ آگے کر رہے ہیں، ان کو بتا کچھ نہیں رہے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے علماء ہیں جن کو پتہ ہے، لیکن وہ اپنی جو دکانیں ہیں وہ چلا رہے ہیں اور ان کو آگے رکھا ہوا ہے کہ عوام ماری جائے. عوام مسکین، ان کا کوئی اتنا جرم نہیں ہے، لیکن ان کو جو کچھ پتہ چلے گا وہ اس پہ عمل کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو بھی اپنا دماغ کھولنا چاہیے کہ دیکھو اب جو وقت ہے، آخری وقت ہے، آپ کو کسی ایک سائڈ پہ آنا چاہیے. یا علماء کے پیچھے جاؤ گے، یا جو اللہ کی طرف بھیجا ہوا پیغمبر ہوگا، رسول ہوگا، اس کے پیچھے جانا پڑے گا. جب آپ ایک چیز کو چنو گے، ان میں دو آ جائیں گے، جس میں آپ لوگ سیدھے سیدھے بولتے ہیں کہ جنت اور دوزخ. پھر آپ کس کو چن رہے ہیں؟ اگر علماء کے پیچھے جائیں گے تو آپ دوزخ کو چنیں گے، اگر اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر یا رسول کے پیچھے آئیں گے تو آپ جنت کو چنیں گے. تو اس طرح ان کو جو ہے عوام کو تھوڑی سی اپنی آنکھیں، اپنے شعور کو تھوڑا اور بڑھانا چاہیے اور علماء کو چھوڑنا چاہیے. جی، میں بس اس چیز پہ یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب اگر ہمارا مذہب، جیسے ابھی میں نے کہا شروع میں کہ مذہب جو ہے ہم اہل بیت کے مذہب پہ ہے، تو اہل بیت نے ہمیں کبھی اس چیز کی مطلب ہدایت نہیں دی کہ آپ علماء کو بالکل صحیح بات ہے. ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے جس میں انہوں نے اپنے جانشین آخر زمانے تک ساروں کے نام لکھ دیے ہیں. بے شک. تو ان کے تھرو انہوں نے جو ہمیں سبق دیے ہیں، ان کے احادیث اور روایات جو ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تو کبھی اس طرح کا امر نہیں ہوا. تو مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی یہ نظام آیا کہاں سے. میرے خیال میں وہ ایسا ہوتا ہے، اور یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے، ہر مذہب میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو علماء ہیں ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس یعنی ہدایت ہے، تو وہ ان کو زیادہ بہتر وہ جانتے ہیں، ان کو فالو کرنا ضروری ہے، ان کی پیروی کرنا ضروری ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کو مقرر نہیں کیا گیا ہے. یہ پوائنٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اگر ان کو مقرر نہیں کیا ہے، بندوں کے مقرر کیے گئے ہیں نا، جب خدا کی طرف سے مقرر نہیں ہے تو علم کا کوئی اسکیل ہے کہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ مطلب علماء تو بہت سارے ہیں اور روایات میں ہے کہ امام مہدی آ کے 70,000 علماء کو قتل کریں گے. تو اگر ہم ان 70,000 میں سے کسی کے ہتھے چڑھ گئے تو ہمارا بھی اور ان کے پیروکاروں کو بھی. تو اس کا مطلب یہ کہ کافی یعنی یہ کوئی محفوظ سسٹم نہیں ہے. مطلب یعنی آپ کا مذہب یعنی کوئی چانس لینے والی چیز تو نہیں ہے نا آپ کی آخرت. یعنی یہ کوئی دنیا کا بزنس تو نہیں ہے کہ اگر نقصان ہو گیا تو ٹھیک ہے، اس طرح کی چیز تو نہیں ہے. تو ہاں جی، آپ کو یعنی اپنا یعنی آپ کہاں سے لے رہے ہیں، یہ مطلب ایک بندے کو بیٹھ کے یعنی دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ اس بات کو کلیم کرتا ہے کہ وہ محمد کے مذہب پر ہے تو محمد کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہمیں چلنا چاہیے نا. تو انہوں نے جو ہمیں جس چیز کی تلقین دی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اوکے ٹھیک ہے، سب مذہب یہ مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ یہ ٹھیک ہو گیا کہ علماء کو فالو کرنا ہے. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب مطلب زیادہ لوگ جس راستے پہ چلتے ہیں وہ جہنم کا راستہ ہوتا ہے. بالکل، میجورٹی یا اکثریت وہ زیادہ. اور جس مذہب میں آپ پیدا ہوتے ہیں اگر اسی میں آپ مر جاتے ہیں تو آپ جاہلیت کی موت مرے ہیں. تو یعنی ایون اگر آپ آل محمد کے مذہب کے نام کے انڈر پیدا ہوئے ہیں نا، مذہب آپ کو پیدا ہوتے نہیں ملتا، آپ نے خود اس کو یعنی اچیو کرنا ہے، یعنی آپ نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے. کیونکہ ہم دنیا میں بھی یعنی ایسے تو نہیں کرتے کہ بس ہم نے علماء پہ چھوڑا ہوا ہے کہ آپ ہمارے گھر بار کو بھی سنبھالیں اور ہمارا سارا نظام آپ دیکھیں. تو آخرت کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ اور ویسے قرآن میں بھی یہ بات یعنی موجود ہے کہ یعنی جس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آئے تھے تو وہ کرسچنس جو اس زمانے کے تھے ان کو وہ ہدایت دیتے تھے، اور اللہ کی طرف سے وہی آتی تھی کہ انہوں نے اپنے علماء کو خدا کے علاوہ پوجا ہے، کیونکہ وہ ان کو اتنا مانتے تھے، اتنی پیروی کرتے تھے، ان کو ایک اتھارٹی سمجھتے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے بات نہیں تھی. تو اس زمانے میں مسلمان بالکل وہی نقش قدم پہ چل رہے ہیں. تو جو علماء کے اس پہ چل رہا ہے نا، اگر علماء کی پیروی کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ اس عالم کے مذہب کو فالو کر رہے ہیں، نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پوچھ رہے ہیں باقاعدہ. دیکھو ہمارا اسلام کا اتنا آسان طریقہ تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ میں کچھ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تم پکڑے رکھو گے تو تم انشاءاللہ سیدھے راستے پہ چلو گے، اگر جیسے چھوڑو گے جہنم میں جاؤ گے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ رسول کی جو چیزیں ہیں ان کو سامنے نہیں لے کے آئے. ہم جو بات کر رہے ہیں اپنے مذہب کی، جو ہم بات کر رہے ہیں، ہم صرف اپنی نہیں کر رہے ہیں، ہم 1,24,000 پیغمبروں کو فالو کر رہے ہیں. اس لیے ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھو آپ ان علماء کو چھوڑو
جو رسول 1,26,000 پیغمبر ہیں، کم از کم ان کی جو فالوشپ تھی جو وہ بتا کے گئے، رہنمائی کر کے گئے، اگر آپ اس کے راستے پہ چلیں گے تو آپ انشاءاللہ سیدھے راستے پہ ہوں گے. تو یہ لوگ مولا کے پیچھے چل پڑے ہیں. یہ بہت ہی مطلب علماء کی تفسیر پہ، یعنی آپ مطلب آج کل کے زمانے میں اسے، یعنی اس زمانے کو انفارمیشن ایج کہتے ہیں نا، مطلب ہم خود پڑھ سکتے ہیں، ہر چیز کو پڑھا جا سکتا ہے. تو مطلب ہر ایک عالم جو ہے وہ اپنی ایک تفسیر اپنی مطلب یعنی اس نے کچھ عرصہ اس چیز کو پڑھا ہے تو وہ اپنا ایک وہ دیتے ہیں. تو یہ آپ پر کوئی واجب نہیں ہے آپ سنیں، آپ ہر کسی کی بات سنیں، لیکن آپ کا یعنی آپ کا جو سفر ہے خدا کے ساتھ آپ کی ذمہ داری ہے نا یہ. بالکل. اور مطلب آپ خود پڑھیں، اور انہی حدیثوں سے، روایات سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کی احادیث کے ایک حدیث میں یعنی 70 مطلب بھی ہو سکتے ہیں. اور وہ سمجھانے کے لیے اسی لیے پیغمبر نے کیا کہا کہ میں آپ کے بیچ میں یعنی اپنی آل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور قرآن کو چھوڑ، کیونکہ قرآن کی سمجھ ان کے پاس ہے اور کسی کی نہیں. جی بالکل صحیح بات ہے. چلیے نیکسٹ کلپ کی طرف چلتے ہیں. وہ ظلم کے خلاف اٹھنے کا فتویٰ نہیں دیتے، بلکہ فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ کو کبھی حکمران یا لیڈر کے خلاف نہیں نکلنا چاہیے اور آپ کو صبر کرنا ہوگا. اور وہ عوام کو سکھاتے ہیں کہ وہ اپنی امیدیں ایک ایسی دنیا پر مرکوز رکھیں جو ابھی آنی ہے، آخرت میں، اور اس جسمانی دنیا کی فکر نہ کریں. اور پھر بھی وہ اس حقیقت کو برداشت کرتے ہیں کہ ملک میں یہ اشرافیہ کی آبادی ہے جو اس ظالم کو گھیرے ہوئے ہے، اس بالادست طبقے کو، اور خود ظالم جو عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں اور باقی آبادی کا استعمال اور زیادتی کر رہے ہیں. وہ اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم بادشاہ یا حاکم کو عالم دین کے دروازے پر دیکھو تو عالم دین کو ہاں کہو اور حاکم کو ہاں کہو. لیکن اگر عالم دین کو بادشاہ یا حاکم ملک کے دروازے پر دیکھو تو عالم کا انکار کرو اور حاکم کا انکار کرو. اور یہ وہی سب کچھ ہے جو ہم اس دن اور دور میں دیکھتے ہیں. علماء جو حکمرانوں کے قدموں میں ہیں اور ان کے زیر کنٹرول ہیں. احادیث اور روایات محمد اور آل محمد میں اس کا ذکر ہے، اور یہاں تک کہ احمد الحسن کا یہ خوبصورت اقتباس ہے جو ان پہلوؤں میں سے ایک ہے جس نے لوگوں میں سے زیادہ تر کو ان کی طرف متوجہ کیا، جنہوں نے ان سے بیعت کی اور اس راستے پر چل پڑے. یہ ایسا ہی تھا جیسے انہوں نے کہا، اور انہوں نے ایک ایسی بات کی جس کو سب سننے والوں نے مانا. گویا انہوں نے گہرائیوں کو ہلا دیا، ان تمام لوگوں کی روحوں کی گہرائیوں کو ہلا دیا جنہوں نے اسے سنا. وہ اپنی ایک تقریر میں ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے محمد اور آل محمد کے بارے میں علماء آخر الزماں سے پوچھنے سے پہلے محمد اور آل محمد سے علماء آخر الزماں کے بارے میں پوچھا ہے؟ کیونکہ اگر ہم آخری زمانے کے علماء کے پاس جائیں تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سب حالات ٹھیک ہونے والے ہیں، سب حالات ٹھیک ہونے والے ہیں. وہ علماء صحابہ کی تعریف کرتے ہیں جو 1400 سال پہلے رہتے تھے اور آج ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، اور وہ بھول جاتے ہیں اور ان تمام مصائب اور ظلم کو نظر انداز کرتے ہیں جو آج ہو رہے ہیں. وہی مصائب اور ظلم کہ اگر وہ صحابہ جن کی وہ تعریف کر رہے ہیں جیسے ابو ذر یا سلمان یا مقداد اس دن اور زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہوتے تو بلا شبہ تمام وقت ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہوتے، اس دن اور عمر کے ظالموں کے خلاف، جیسا کہ وہ پہلے کرتے تھے. سبحان اللہ. بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، بہت ہی ضروری بات کی ادھر. جی، امام احمد علیہ السلام نے اس میں بالکل واضح کر دیا، یعنی اس پہ تو ہمیں کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھیں جیسے علماء جب یہ کہتے ہیں نا کہ حاکم کے خلاف آپ نے آواز نہیں اٹھانی،
ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو تاریخ میں دیکھیں تو مطلب یہ خود کو آل محمد کے فالوورز کہتے ہیں نا, لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو پھر تو یہ امام حسین کے بھی خلاف ہوں گے, کیونکہ امام حسین نے تو حاکم کے خلاف آواز اٹھائی ہے. بے شک. تو پھر پورا دن ہمیں یعنی امام حسین کے اوپر یہ ماتم وغیرہ یہ جو ہم کرتے ہیں اس کا کیا مقصد ہوا؟ تو یعنی وہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی یا جو بھی سٹانس لیا وہ یہی تو تھا کہ خدا کی طرف سے جو بادشاہ ہوگا, جو حاکم ہوگا, وہ خدا کی طرف سے ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ میں ہوں جو خدا کی طرف سے آپ کو بھیجا گیا ہوں. اور جی ظالم حاکم کے خلاف انہوں نے کھڑے ہو گئے تھے اور ان کے پورے خاندان کو قتل کر دیا یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ نے. اور دوسری بات جو امام نے یہ واضح کر دیا کہ اگر آپ یہ ان کی حدیث میں ہی ہے نا, ہم محمد کے پیروکار ہیں نا, تو وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ آخر زمانے کے علماء سے یہ پوچھو کہ قائم کون ہے, امام مہدی کون ہے, جا کے آپ قائم سے پوچھو کہ آخری زمانے کے, یا آل محمد سے پوچھو کہ آخری زمانے کے علماء کیسے ہیں. اور کیوں؟ کیونکہ روایتوں میں موجود ہے, ذکر کیا گیا ہے کہ اس زمانے کے علماء کس طرح کے ہوں گے, بتا چکے ہیں وہ. یہ ہمارا علماء ہوں گے یہ کیا کر کے رہے ہیں. دیکھو 1400 سال ہو گئے ہیں, جیسے یہ کہتے ہیں کربلا کا یہ ہوا, مجھے یہ بتاؤ کس پیغمبر کو انہوں نے چھوڑا ہے. اور علماء نے جو حکمران تھے اس وقت ان کے ساتھ مل کر پیغمبروں کو قتل کیا, اماموں کو قتل کروایا گیا, ہمارے 12 اماموں کو قتل کروایا گیا. کربلا میں کیا ہوا تھا؟ امام حسین سے جیسے طاہر بھائی نے بتایا کہ دیکھو کربلا میں یہ ہوا تھا کہ کربلا آخر ہوئی کیوں تھی, کیونکہ امام حسین علیہ السلام اس وقت کے جو حکمران تھے ان کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے کہ میں تمہارے لیے کام نہیں کرنا چاہتا, میں خدا کی طرف بھیجا ہوا ہوں, میں صرف خدا کے لیے کام کر رہا ہوں, میں تم جیسے لعنتی جو ہوتے ہیں ان کے لیے میں کام نہیں کر رہا ہوں, ان کی بیعت نہیں کر سکتے, ان کو ٹھکرایا. تو یہی کام ان علماء کو, اس دور کے علماء کو چاہیے تھا کہ ہم ان جو گورنمنٹ ہے ان کے پاس کیوں ہم جا رہے ہیں. ہم اگر اللہ کی طرف سے ہیں, کچھ ہیں, کوئی قائم ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والا ہے, تو ہم اس کے پاس جائیں. جیسے اب سر صاحب نے بتایا, دیکھو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بادشاہ آپ کے دروازے پہ یا کسی غریب کے دروازے پہ آ رہا ہے تو سمجھ لو وہ ٹھیک ہے. مجھے یہ بتاؤ 1400 سال سے آج دن تک کون سا بادشاہ, کون سا مولا کسی کے دروازے پہ گیا غریب کے در پہ؟ سیدھا راستہ دکھانے والے ہے ہی نہیں ہیں یہ لوگ. جی. اور اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں مطلب بہت سیدھی اور سادی سی بات ہے. یعنی اس میں جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ لوگ علماء کو اسی لیے ان کی اطاعت کرتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں یہ زیادہ علم رکھتے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی آپ کو گہری چیز چاہیے. جیسے امام حسین, کیونکہ ہم نے میں شیعہ بیک گراؤنڈ سے ہوں, تو پوری زندگی ہم نے امام حسین کے بارے میں سنا کہ ان کا قیام کس مقصد کے لیے تھا. تو اگر آپ احادیث کو دیکھیں, ٹھیک ہے, اور مطلب اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے, اور جو امام حسین کا قیام تھا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو حاکم ہے وہ خدا کی طرف سے ہوگا. ٹھیک ہے, یہ حدیث میں لکھا ہے. اور ادھر آپ کلیم کر رہے ہو کہ آپ تو آل محمد کے فالوورز ہو, لیکن دوسری طرف انتخابات میں حصہ لیتے ہو, ٹھیک ہے, اور حکمرانوں کی, تو یہ تو منافقت ہوگی نا. یعنی ایک چیز ہے حدیث میں بھی ہے, اور دوسری بات وہ گراؤنڈ ریئلٹی میں ابھی ہو رہی ہے. صحیح ہے, ایسی کوئی یہ نہیں ہے کہ ابھی یعنی ایسے لیول پہ آ گیا کہ اب چھپایا بھی نہیں جا رہا, بالکل سیدھا ہے, بچے کو سمجھ آ یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے. یعنی کہ جب امام حسین قربانی دے چکے ہیں, سب کچھ قربان کر دیا مولا نے, تو کس لیے, یعنی کس پیغام کے لیے؟ یا تو اس لحاظ سے ہم کہہ دیں کہ تاکہ لوگ روئیں ان کے لیے, مجلس کریں, کیا اس لیے وہ انہوں نے اتنی قربانی دی, یا پھر کوئی یعنی کوئی پریکٹیکل طریقہ تھا جو ہم اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں ان کے پیغام سے, جو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں اچھا امام نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہی ہے نا, کچھ نہ کچھ تو ہمیں اپنے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا زندگی میں. یہ نہیں ہو سکتا ہے ممکن سب کچھ قربان کرنے کے بعد آپ صرف روئیں بیٹھ کے. جی, اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ مطلب جو آپ کا اسلام ہے اگر یہ صحیح حالت میں ہے, تو پھر آپ کے سارے پیغمبر قتل کیوں ہوئے؟ آپ کے 12 امام میں سے 11 ایک بھی یعنی ایک کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کو قتل کیا گیا, اور امام مہدی جو ہے غیبت میں چلے گئے, اور وہ غیبت میں ان کے لحاظ سے اس وقت تک ہیں. جی, وہ کیوں گئے غیبت میں؟ ان لوگوں کی وجہ سے گئے. اگر وہ بھی ان کے سامنے ہوتے تو ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں. اور اگر یہ عوام جو ہے اگر یہ امام مہدی کے راستے پہ ہوتے تو امام مہدی کو تو آ جانا چاہیے نا پھر, یعنی کیونکہ اتنے سارے سپورٹرز ہیں ان کے, تو قیام ہو جانا چاہیے. کچھ گڑبڑ ہے, کچھ گڑبڑ ہے بے شک, کوئی نہ کوئی اس میں الجھن ہے. اور اس نیکسٹ کلپ کے بعد ہم
اور وضاحت کر پائیں گے کہ کس طرح کے ہم دیکھتے ہیں اعمال اس زمانے میں، اور ان اعمال کو اسلام سے وہ کنیکٹ کر رہے ہیں یا جی ہاں اس کا رابطہ اسلام سے بنایا جا رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اب کہ وہ کیا کہتے ہیں قائم آل محمد اس کے بارے میں. وہ خوشی سے کھڑے رہتے ہیں اور ان رسومات کو دیکھتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں جو سراسر بدعت ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو وہ کرتے ہیں اسرائیلی کی حرکتوں سے بھی بدتر ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل فلسطینیوں کے جسموں کو تباہ کر رہا ہے اور ان کو خوب قتل کر رہا ہے، تو یہ بے عمل علماء ان کے دماغوں کو تباہ کر رہے ہیں اور ان میں زہر گھول رہے ہیں اور ان کی روحوں کو قتل کر رہے ہیں. وہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بالغ انسانوں کو زمین پر لیٹتے دیکھتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے روضے کی طرف اس طرح ہلتے ہیں جیسے وہ کیڑے ہوں اور انسان ہی نہیں. سینے کے مارنے سے لے کر زمین پر کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگنا اور کیچڑ میں نہانے تک بے عمل علماء نے مسلمانوں کو پست کر دیا ہے اور انہیں مٹی میں نہانے والے سوروں یا زمین پر رینگنے والے کیڑے یا سینے پیٹنے والے بندروں کے مترادف کر دیا ہے. اسکرین پر لگاؤ، اسکرین کو الگ کر کے دکھاؤ کہ سور کیسے کیچڑ میں نہاتے ہیں اور محمد اور آل محمد کے شیعہ مٹی میں کیسے نہاتے ہیں. اور آپ بتائیے کیا یہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہوتے ہیں؟ کس طرح گوریلا اور بندر اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں. اسپلٹ اسکرین پر دکھاؤ اور اسپلٹ اسکرین کے دوسرے حصے پر ان کے نوحے اور ماتم کرتے ہوئے دکھاؤ جس کی محمد اور آل محمد نے کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی اور نہ ہی ایجاد کی. دکھاؤ کہ بارش کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ سڑک عبور کرتے وقت کیڑے کیسے ہلتے ہیں، اور دکھاؤ کہ شیعہ نام نہاد شیعہ محمد اور آل محمد کے ایک مزار یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کس طرح سڑک پر ہلتے ہیں. اور انہیں یقین ہے محمد کہ ان اعمال سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں. یہ واقعی ایک بہت ہی دردناک سین ہے اور اس کو دیکھ کر دل جو ہے ہل جاتا ہے کہ ہم کس طرح سے یہ یعنی واقعی میں اگر ہم تصور کریں صحیح سے جس طریقے سے قائم آل محمد نے ڈسکرائب کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے سمجھایا ہے کہ یہ کیسے اعمال ہیں، یہ کس طرح کی روایتیں ہیں. یعنی اچھا اب ظاہری بات ہے کہ کافی ناظرین جو ہیں دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے اپنے آپ سے، اور یہ بہت ضروری نقطہ ہے، کہہ رہے ہوں گے کہ یہ مسلمان یہ شیعہ آل محمد کے غم میں اس طرح کے اعمال کرتے ہیں اور آپ ان کے خلاف اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ سن کر شاید ناراض بھی ہوں، شاید ان کو یہ بات پسند نہ آئے. لیکن ضروری نقطہ یہ ہے کہ اگر ایسے شیعہ نام نہاد شیعہ اس طرح کے اعمال کرنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم غم حسین میں کر رہے ہیں، تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا آپ شیعہ ہو کر غم حسین میں ان کے پیغام پہ چل رہے ہیں یا آپ صرف اور صرف ان کو یاد کر کے اپنا آپ کو پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں اور اس طرح کی جو بدعتیں ہیں ان میں آپ اپنے ٹائم کو گزار رہے ہیں. سوال یہ ہے اب کہ کون اس وقت کہہ سکتا ہے کہ وہ واقعی میں ایک اصلی شیعہ بندہ ہے جو کہ اسی پیغام پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. حاکمیت اللہ کا پیغام کوئی چھوٹا پیغام نہیں ہے، ایک بہت ہی مشکل زندگی ہے، ایک بہت ہی مشکل راستہ ہے. جی میں اگر کہوں اور میں کسی کو مطلب کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن شیعہ تو بہت دور کی بات ہے. یہ آپ دیکھیں نا، جیسے قائم نے بتایا کہ جانوروں جیسے مطلب ہمارا شعور یا ہم اشرف المخلوقات ہیں نا، خدا نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. امام حسین علیہ السلام نے ایک ہمیں پیغام دیا ہے کہ یہ میں نے قیام کیوں کیا ہے، ایک راستہ ہمیں دکھایا ہے کہ اس راستے پہ ظلم کے خلاف ہمیشہ آپ نے کھڑے رہنا ہے. تو ظلم کے خلاف کھڑے رہنا وہ ان کا مین مقصد تھا. یہ مطلب میرا دل ہی نہیں مانتا کہ امام حسین کا یہ مقصد ہے کہ ہاں اس کے بعد تاکہ آپ لوگ میرے غم میں روئیں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتے ہوئے آپ میرے مزار کے پاس آئیں اور
مٹی کے ساتھ آپ اپنے آپ کو نہلائیں. تو یہ مطلب عقل اور شعور سے بالکل خلاف ہے. جی بالکل, یعنی یہ تو جانوروں جیسی بات ہو گئی ہے. اور اس چیز سے جیسے قائم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس چیز سے خدا خوش ہوتا ہے, تو خدا نے ہمیں پہلے کیڑے مکوڑے بنا لیا ہوتا اگر ان کو اس چیز اگر وہ یہ چاہ رہا تھا کہ ہم یہ کریں. اور یہ کہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین انسانیت کے نام میں انسانیت کو بچانے کے لیے سب قربان کر دیا مولا نے, تاکہ لوگ سمجھیں کہ چاہے اپنے بچوں کی بات ہو یا اولاد کی بات ہو, بیویوں کی بات ہو, کچھ بھی کوئی بھی بات ہو, زندگی کی بات ہو, پھر بھی اس کے باوجود اگر حاکمیت اللہ کے خلاف آپ جا رہے ہیں تو پھر ہم بھی آپ کے خلاف جائیں گے. اور غم حسین مطلب غم کیا ہے, یعنی مثال کے طور پہ میرے ابو فوت ہو گئے تھے تو ان کا غم ہے میرے دل میں, یعنی ٹھیک ہے, یعنی وہ آپ کیا, یعنی آپ غم آپ کی اپنی چیز ہے, صحیح ہے. ابھی میں رینگتے ہوئے یعنی اپنے ابو کے قبر پہ جاؤں تو یہ کس طرح کا غم ہوا ہے, یعنی یہ میں ان کا مذاق اڑاؤں گا. اصل میں اپنے ابو کا یہ مذاق بنا, تو ہم امام حسین کا مذاق بنا رہے ہیں کہ ان کا جو قیام تھا اس کے نتیجے میں جو ہے ہم حرکتیں کر رہے ہیں, یہ مذاق ہی بن گیا نا. دیکھو طیب بھائی, میرا بھی شیعہ بیک گراؤنڈ سے ہوں, میں نے بھی اپنے سینہ کو بھی کی ہے, زنجیر زنی کی ہے, پوری زندگی تقریباً کی ہے. اوکے, مجھے یہ ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی. میں نے یہ جو کلپ دیکھا ہے وسائل سامنے, میں نے پہلی بار دیکھا, یعنی انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ انہوں نے اپنا جو سسٹم ہے وہ چلانا شروع کر دیا. اپنا نیا فیشن میرے حساب سے شروع ہو گیا. امام حسین علیہ السلام سے لینا کچھ لینا دینا نہیں. کیا فائدہ ہے اس سے امام حسین کو؟ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے, ابھی میں کبھی یوٹیوب پہ دیکھ لیتا ہوں ایسی ویڈیو. لوگوں نے یہ فیشن بنایا ہوا ہے, شغل بنایا میں. اوکے, ماتم کیا, رونا, میں کچھ حد تک میں سمجھتا تھا ٹھیک ہے, رونا امام حسین علیہ السلام کے غم میں ٹھیک ہے, غم کچھ رونے میں کچھ فرق ہے, اور انسان روئے گا, اور ان کی کہانی دہرانا, ان کی یاد رکھنا, ان کی کہانی. لیکن اس غم کا ہمیں مطلب کیسے لینا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارا سبق کیا ہونا چاہیے کہ ہم ان علماء کو پھر فالو کریں. ایسے جو اپنے سروں پہ یہ چیزیں مل گیا میٹ کر کے سمجھ لیں کہ کیسے رنگتے ادھر, یا پھر ہم امام مہدی کا انتظار کریں اور اس بار ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آج کے حسین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. حسین کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے جسے سراسر مذاق ہو رہا ہے, یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں لوگ. تو یہی بات تھی کہ امام زمان علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے کہ جب میرا ظہور ہوگا, جو میرے ماننے والے ہوں گے وہ تو 313 اور 10 بہت کم ہوں گے, لیکن سب سے پہلا میں جو کام کروں گا وہ میں کیا کام کروں گا کہ میں اپنے شیعوں کو قتل کروں گا. یہ واضح حدیث میں موجود ہے, یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. وہ اس کی وجہ کیا ہے, سب سے پہلے علماء قتل ہوں گے, اس کے بعد میرے شیعہ قتل ہوں گے. وجہ کیا ہے کہ ہمیں شعور بھی ہے اور ہم اس چیز پہ دھیان نہیں کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ہم پہ کیا چھوڑ کے گئے ہیں, ہمارا کیا کام ہے کہ ہم کس چیز پہ عمل کریں. اس کو بھی چھوڑ دیں. دیکھو ابھی امام زمانہ علیہ السلام کا دور ہے, جیسے ہم نے اعلان کیا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا دور ہو چکا ہے اور قائم ہمارے ساتھ ہیں. امام زمانہ علیہ السلام ہمارے ساتھ ہیں, امام احمد الحسن علیہ السلام ہمارے ساتھ ہیں. لوگ اوکے یار ہر چیز غلط ہوگی, کم از کم تھوڑی سی اس پہ آپ ریسرچ کریں کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہم اپنی بات نہیں کہہ رہے کہ ہم اہل بیت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, کیونکہ اہل بیت نے بھی کہا کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی کہتے ہیں اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کرو, واجب ہے ان پہ. جب میں یہ روایت سنتا تھا کہ شیعوں کا قتل ہوگا, امام مہدی جب آئیں گے, تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیوں ہوگا, کیونکہ یہ تو ان سے محبت کرتے ہیں نا. تو ابھی جیسے قائم نے بتایا ہمیں, قائم آل محمد نے, کہ یہودیوں سے زیادہ یہ کیوں خطرناک ہے. یہودی تو آپ کے جسم کو صرف قتل کر سکتے ہیں نا, انہوں نے ہمارے ایمان کو برباد کر دیا ہے, ہماری روحوں کو قتل ہو رہا ہے. نظریوں کو اس طرح سے آپ دیکھ لیں, یہ ایک ایسا زمانہ ہے جب امام حسین کا پیغام سب بھول چکے ہیں, اور جو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں ایک مذاق, جیسا کہ آپ نے کہا, مذاق بنا دیا ہے. اور اس بات سے دل ٹوٹتا ہے کہ یہ حالات ہیں اس وقت اسلام کے, کہ جو علماء انہوں نے برباد کر دیا ہے, پیغام کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے. خیالی امام حسین ان کے ذہن میں ہے, جو کہ وہ حقیقت سے بہت دور ہے. اور ہم سن چکے ہیں, بڑے ہوتے ہوتے سنا ہے کہ اچھا آپ جب روتے ہیں تو آپ کے جو آنسو ہیں, بی بی فاطمہ زہرا آتی ہیں علیہ السلام, وہ سب کلیکٹ کرتی ہیں, ان آنسوؤں کو مرہم لگاتی ہیں مولا کے زخموں پر. یہ اس رونے دھونے سے, اس ماتم سے, ان اعمال سے, کیچڑ میں رینگنا وغیرہ, ان سے اہل بیت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ کہنے سے
اس بات سے کسی کو یعنی یہ بات کسی کو بری نہیں لگنی چاہیے، بیکاز اگر آپ واقعی میں اپنے دل سے سوچیں اور دماغ سے سوچیں اور کہیں کہ اچھا میں کیا کر رہا ہوں یا کیا کر رہی ہوں مولا کے لیے، یعنی اس راستے کے لیے آپ نے کس طرح کی حمایت کی ہے. شیعہ کیا کرتا ہے؟ حمایت کرتا ہے. ویسے اس پہ شاید کچھ لوگ یہ کہیں کہ اہل بیت کو فائدے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے ہم فائدے کے لیے نہیں کرتے، اس طرح کی بات شاید کوئی کرے، اور لیکن فائدے کی بات نہیں، مطلب وہ فائدہ نقصان بھی آپ کہتے ہیں ذمہ داری کی بات ہے، پیغام کی بات پیغام کی ہے، مطلب نہیں آپ اگر بالکل یعنی بیس پہ آ جائیں نا، سمپلیفائی اگر آپ کر دیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. شیعہ لفظ کے معنی کیا ہے؟ جی ہاں، اطاعت کرنے والا، ان کے راستے پہ چلنے والا، جو جتنا زیادہ چلے گا وہ اتنا بڑا شیعہ ہوگا. جی تو آپ نام اپنے آپ کو شیعہ دے رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے آپ کو بتایا ہے کہ کیا کرنا ہے، کس راستے پہ چلنا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اور یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے جو حاکم ہے اس کے ساتھ آپ نے کھڑے رہنا ہے. تو یہ ان کا طریقہ ہے. اب جو اس طریقے پہ چلے گا وہ شیعہ ہے. جو اگر ان کا نام استعمال کر کے کیچڑوں میں جائے گا، کچھ بھی کرتا رہے نا، وہ کس طرح سے وہ شیعہ ہوگا. یعنی ایک مثال میں دوں، اگر ایک مثال میں دوں تو پھر ایک اور بھی ایسی شخصیت ہے جس نے ایسا ہی کیا، کہا کہ میں یعنی عبادت کروں گا بس اس طریقے سے نہیں جس طرح سے تو نے کہا، اپنے طریقے سے کروں گا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے بہت پیار ہے، اور وہ شخصیت، اور واقعی میں ہم جانتے ہیں سب سے زیادہ عبادت کس نے کی؟ ابلیس لعنت اللہ علیہ نے کی. تو یعنی کہ امام حسین کے نام میں آپ اپنے اعمال کر رہے ہیں، یا ان کے نام میں آپ ان کے پیغام کو واقعی میں یعنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہیں، اس میں دو یعنی ان دونوں راستوں میں بہت بڑا فرق ہے. یا تو آپ شیعہ ہیں یا تو پھر آپ ابلیس ہیں. بالکل. اس کا ایک اور چیز ہے، دیکھو 1400 سال ہو گئے ہیں، میرے خیال میں یہ جو سلسلہ شروع ہے تقریباً 500-600 سال پہلے کا ہوگا. یہ جو ماتم ہے، یہ خون بانا سب کچھ، یہ 500-600 سال پہلے، زنجیر زنی وغیرہ بہت زیادہ ہوگا تو کوئی بہت زیادہ کہے گا تو چلو 1000 سال کر لیں. مجھے یہ بتائیں، دیکھو ابھی تک، اب اس دور تک، یہ عوام سے میرا سوال ہے، 1400 سال ہو گئے فار ایگزامپل، ہمیں امام حسین علیہ السلام کے لیے روتے ہوئے، ناؤ رینگتے ہوئے، کمازانی کی کرتے ہوئے، ہر چیز کرتے ہوئے، ہمیں امام مہدی علیہ السلام کا ہمارے سامنے کیوں نہیں آ رہے امام زمان علیہ السلام؟ بہت اچھا سوال. اور ہماری حالت اتنی وہ کیوں ہے یا خراب کیوں ہے دنیا کے ساتھ؟ ہم مانتے ہیں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ حسین کو ماننے والے بکھرے کیوں ہوئے ہیں؟ کسی چیز کی کمی ہے؟ 100% بہت ضروری ہے، ماننا بہت ضروری ہے، یہ فیکٹ ہے. اگر کوئی مانے نہ مانے، کسی چیز کی کمی ہے. آپ امام حسین علیہ السلام سے پیار کر رہے ہیں، 12 امام 14 معصوم سے پیار کر رہے ہیں، امام زمانہ ہمارے سامنے نہیں آ رہے، اس کی کمی کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہمیں یہ بتاؤ کہ وجہ کیا. سب کچھ آپ سمجھ لیں کہ ہم غلط کہہ رہے ہوں گے، مجھے یہ بتا دو کہ 1400 سال ہو گئے ہیں روتے ہوئے، خون بہاتے ہوئے، رینگتے ہوئے، جو کچھ بھی ہم نے کرنا تھا آگ پہ چلتے ہوئے، جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا ہم نے کیا، ہمارے سامنے امام زمانہ علیہ السلام کیوں نہیں آ رہے؟ اور آپ یہ مطلب یہ لوگ ہمیں بھی نہ بتائیں، اپنے لیے اس سفر پہ نکلیں. ٹھیک ہے ہم غلط ہیں، آپ اس سفر پہ نکلیں اور پتہ کریں کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، یعنی مسنگ کیا چیز ہے، کوئی چیز جو غائب ہے یہاں سے، اس سسٹم سے، اس نظام سے، وہ کیا ہے. اور واقعی میں جو آپ نے بات کی بہت صحیح، یعنی آپ نے سوال اٹھایا کہ کچھ جو گڑبڑ ہے وہ کیا ہے، اس کو اینالائز کرنا، اس کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے، بہت ہی بے حد ضروری ہے. اگر یہ اعمال جو ہم دیکھتے ہیں یہ آل محمد کی روایتوں میں موجود ہوتے، اگر وہ کہتے کہ کاش ہمارے شیعہ اس طرح کے اعمال کر رہے ہو، تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے کہ یہ ایک یعنی اسلام کا حصہ ہے کہ اس طرح سے کرنا یعنی واجب ہے کسی مسلمان کے لیے. لیکن اس طرح کے اعمال جو علماء نے پھیلائے ہیں، اور وہ ہم نے آج تک یہ نہیں دیکھا کسی عالم سے کہ وہ کھڑے ہو کے زنجیر زنی کرے یا زمین پہ رینگتے ہوئے چلیں یا کیچڑ لگائیں اپنے اوپر. کاش کہ ہم دیکھ سکیں کوئی ایسا کلپ یا کوئی ایسا ویڈیو جس میں سیسانی ایسا کر رہے ہوں، یا کوئی بھی عالم اپنی پگڑی باندھ کے اس طرح سے بیٹھ کے کیچڑ میں بیٹھے ہوں. کچھ بھی ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا ہے. بس یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اور جو لوگ ہیں عوام کو انہوں نے پسند کیا ہوا اس طرح سے. تو اس دور کے ملا کو چاہیے کہ اپنے آپ کو درست کریں، اللہ کی طرف لوگوں کو لے کے جائیں، اماموں کی طرف لے کے جائیں، کیونکہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں ہیں. ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ امام زمانہ کہاں ہیں اور کیسے ان تک پہنچنا ہے. جیسے کہ وسائل صاحب نے اعلان کر دیا کہ دیکھو جو وصیت رسول چھوڑ کے، جو مین ہمارا ٹاپک ہوتا ہے، ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ رسول وسائل صاحب کیا بول رہے ہیں کہ دیکھو رسول جو وصیت چھوڑ کے گئے ہیں
اس میں میرا نام ہے اور احمد الحسن صاحب کا احمد اور عبداللہ 2 نام ہیں، اور ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں ہم آپ کے سامنے ہیں، ہمیں فالو کیا جائے، جی ہاں، ہمارے پیچھے آؤ ہم یہ. اور صاحب کی سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے آ کے مانو، وہ کہتے ہیں دیکھو میں حکمیت اللہ کو لے کے آیا ہوں، میں اللہ کے پاس لے کے جانا چاہتا ہوں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں ہم ملا کے پیچھے چلیں گے، ہم گورنمنٹ کے پیچھے چلیں گے تو پھر آپ پیچھے ہی رہ جائیں گے، پھر آپ اللہ کے ساتھ نہیں آئیں گے. اور اسی نقطے پر کہ لوگ ان حالات میں کیوں ہیں، وہ قرآن کی آپ نے ایک آیت بتائی تھی پہلے کہ آپ بتائیے. جیسے قرآن میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا اس قوم کی، جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ لوگوں کی حالت ایسی کیوں ہے اگر حق کے راستے پہ ہیں، تو خدا نے فرمایا ہے کہ ایک قوم کی حالت تب تک نہیں بدلوں گا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہیں بدلیں گے. اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بس ہم پہ یقین کریں، کیونکہ امام نے ہمیں کبھی ایسا نہیں کہا کہ آپ آنکھیں بند کر کے وہ کریں. آپ اس سفر پہ نکلیں اور اپنے لیے پتہ کریں کہ یہ مطلب ایسے حالات کیوں ہیں اور اہل بیت ہم سے کیا چاہ رہے تھے، مطلب اسٹڈی کر کے آپ اس چیز سے نکلیں. تو میں تحقیق کریں. تو یعنی میرا نہیں خیال کہ خدا کسی سچے بندے کو جو سچے میں تلاش کر رہا ہے یہ سوچے بغیر کہ میرے گاؤں والے کیا بولیں گے یا میرے جو دوست احباب یہ کیا بولیں گے، کیونکہ آپ کا اپنا سفر ہے اپنے رب تک نا. تو اگر آپ اس سفر پہ نکلیں گے تو خدا مطلب آپ کو اپنا وہ مل جائے گا، کبھی گمراہ نہیں کرے گا، کبھی اپنا جو تھوڑی سی جی ہاں بالکل میں نے آپ کو کاٹ دیا. کربلا میں کیا ہوا تھا کہ ماؤں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا کہ ہم جا کے قربانی دو، کس کے لیے؟ اہل البیت کے لیے. کیوں بھیجا تھا؟ کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ملا کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، یہ دنیا کے چنے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں. ماؤں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جا کے شہید ہو ان کے لیے. تو ہمیں اتنا، جیسے طاہر بھائی نے بولا کہ دیکھو ہمیں صرف اتنا چاہیے کہ تھوڑا سا اپنا دماغ کھول کے یہ سوچیں کہ 1400 سال سے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. ہم علماء کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم گورنمنٹ کے پیچھے، ہم فلاں کے پیچھے چل رہے ہیں. ہمیں امام تک کون لے کے جائے گا؟ ہم نئے فیشن نکال رہے ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، مجالسوں میں یہ ہونا چاہیے، نئے فیشن نکال رہے ہیں، لیکن ہمیں زیارت کیوں نہیں ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی؟ اور سب سے بری حالت میں مسلمان امتیں ہی ہیں اگر ہم دیکھیں نا، مطلب ہر سب سے بری حالت میں، نہیں سب سے بری حالت میں. اور ایک بہت ہی خاص نقطہ، اگر ناظرین واقعی میں تحقیق کریں انشاءاللہ، جس طرح سے آپ نے کہا کہ بہت ضروری ایک واجب ذمہ داری ہے ہر مسلمان پر. آپ بتائیے اس وقت اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں ایک نظام بنا ہوا ہے، ایک آرگنائز نظام بنا ہوا ہے جس میں جو علماء ہیں وہ اتھارٹی میں ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ اس طرح کے شیعہ ہیں جو یہ اعمال کرتے ہیں اور وہ زیارتوں پہ جاتے ہیں اور خمس کا ایک سسٹم ہے وغیرہ وغیرہ. کربلا میں بالکل بزنس ہے. کربلا کی طرف کون گیا؟ مولا حسین گئے اور ان کے جو اصلی شیعہ تھے وہ گئے. اور یہ وہ شیعہ تھے جو مختلف ممالک سے تھے، مختلف اقوام سے تھے، جن کو لوگ باغی کہہ رہے تھے، جو اس زمانے کے اتھارٹی کے خلاف گئے تھے. اور وہ اس زمانے کے جو آرگنائز سٹرکچرڈ نظام بنا ہوا تھا مذہب کا، اس کے خلاف گئے مولا کے ساتھ. بہت کم مقدار میں وہ لوگ تھے، 72 لوگ تھے صرف، جن میں سے زیادہ تر اہل بیت تھے. تو مولا کو ماننے والے بہت ہی کم ہوں گے. یہ لاکھوں شیعہ جو ہم دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں نام نہاد شیعہ کہ ہم مولا کے لیے آئے ہیں یا ہم امام مہدی کو ڈھونڈ رہے ہیں، امام مہدی کو ڈھونڈنے والے جو ہیں ان کو باغی کہا جائے گا کہ یہ اسلام سے ہٹ کے لوگ ہیں، کہا جائے گا کہ یہ لوگ تمام رولز توڑتے ہیں. یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ یہ تو اسلام مانتے ہی نہیں ہیں. آپ بتائیے اس زمانے میں حسین کو انہوں نے باغی کہا اور کہا کہ یہ حاکم کے خلاف جانے والا ہے اور اس پہ قتل واجب ہے، اور فتوے نکالے گئے تھے. تو اس زمانے میں مہدی کے ساتھ وہی ہو رہا ہے اور قائم کے ساتھ وہی ہو رہا ہے، اور ان کے ماننے والے ہم ہیں جن کو زیادہ تر لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام سے ہٹ کر ہیں. لیکن ہم بس یہی گزارش کریں گے، جس طرح سے طاہر بھائی آپ نے کہا، آپ تحقیق کریں، دیکھیں اس معاملے کو، آپ ریسرچ کریں، اپنے لحاظ سے آپ دیکھیں، اپنی کتابوں میں دیکھیں کیا کیا پروفس ہیں، کیا ایویڈنس ہے، کیا ثبوت ہے، اور آپ کسی عالم کے پیچھے نہ جائیں. آپ اور اللہ کے بیچ میں کسی کو آپ کو نہیں رکھنا چاہیے. بس یہی ہماری گزارش ہے، اور یہ ہمارا ایپیسوڈ ہے اس ہفتے کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم پھر آئیں گے، اور اس وقت تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.